کوشش کرتا ہے. اب جوان زیادہ تر گرفتار کس چیز میں؟ جوان زیادہ تر عشق میں گرفتار ہوتا ہے، چاہے وہ جائز ہی. اب وظیفہ دے دیں، شکر ہے کہ نیک کام کرتا ہے. یہ بھی شکر کریں آج کے جوان واقعاً جوان ایسے ہیں کہ حرام تعلقات پسند نہیں کرتے. کہتے ہیں مولانا دعا کریں کہ ہم حرام سے بچیں اور صحیح راستہ ہم اختیار کریں، بس ہمیں راستہ بتائیں ہم کیا کریں. اللہ صلی یعنی یہ شکر کرنا چاہیے. بعض اوقات ہم بہت آرام سے کہتے ہیں آج کل کے جوان خراب ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نہیں عزیزان محترم، ہم خراب ہیں. لوگ جوان واقعاً حل چاہتا ہے. ہم نے معاشرہ ایسا بنا دیا ہے کہ جو بعض اوقات اس کو ایسے دہانے پہ کھڑا کر دیتا ہے کہ وہاں مجبور ہو جاتا ہے. ہم نے اپنی زندگیوں کو سخت کر دیا ہے. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم سیدہ کے ماننے والے ہیں، لیکن آج ہم اپنے گھروں کو دیکھیں. ہم نے شادیوں کو اتنا سخت کر دیا ہے کہ آج جوان بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ان کی زندگی گزرتی جا رہی ہے. جوان جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور مشکلات کا شکار ہے. کیوں؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو، میں فضل و کرم کروں گا. قرآن کی آیت ہے کہ تم نکاح کرو، میں فضل و کرم. لیکن ہمیں سب پر یقین ہے، خدا پہ یقین نہیں ہے. خدا میں یقین نہیں ہے. ہم عجیب، یہی اصل میں سب تسلسل اسی نعمت کا ہے کہ جب نعمت سے غفلت ہوئی تو نعمت سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اور انسان اپنے آپ کو وابستہ کس پہ سمجھتا ہے؟ دنیا کے وسائل میں. وہ دنیا کس کی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مطلب میں اپنی بیٹی کی شادی کروں. میں ہی نہیں کہہ رہا کہ آپ بالکل بھی ٹھیک ہے آپ، لیکن آپ اس انتظار میں رہیں کہ میں بیٹی اس کو دوں کہ مثلاً جس کے بعد یہ سب کچھ ہو. آپ کو کیا پتا کل یہ سب ختم ہو جائے، کل یہ سب ختم ہو جائے. اور آج اگر آپ کسی کے گھر کسی کی بیٹی کے لیے درد رکھیں گے تو کل آپ کی بیٹیاں بھی تو بیٹھی ہوئی ہیں گھروں میں. لیکن میں آپ کو یہ پریکٹیکل معاشرے کی بات بتا رہا ہوں. سارا درد ہمارا اپنی بیٹی کے لیے ہے، دوسری کی بیٹی کے لیے بالکل نہیں ہے. اور ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں، معاشرہ ایسی نہج پہ آ گیا ہے کہ جب بہو گھر پہ آئے تو بالکل نہیں چاہتے کہ اس کے گھر والے انٹرفیئر کریں. وہی بہو ہے، بیٹے کے ساتھ ہے، نہیں. اور اپنی بیٹی بھیجیں تو 24 گھنٹے کنیکٹ رہتے ہیں. بھائی تو یہ بھی تو ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، اس کو بھی کنیکٹ رہنے دو. نہیں، اپنی بیٹی یہ، اپنی بیٹی وہ، اپنی گھر میں بھی یوں آئے، اپنا یہ بھی آئے. کیا ہے یہ؟ اسلام ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ نعمت سمجھے نہیں، نعمت سیدہ ہے. آئیں دیکھیں کیسے گھر ہے، سادگی دیکھیں. ماننا اتنا ہے ولایت کو کہ ہم سے بڑا کوئی مولا ہی نہیں ہے. اور جو ایک بیٹی کی شادی کرنے آ جائے، ایسی شادی کرتے نا جیسے سیدہ نے کی تھی. بھائی ہمت ہے؟ مولانا خاندان ناراض ہو جائے گا، برادری کیا بولے گی. ابھی آپ برادری کو قیامت والے دن جواب دیں گے یا سیدہ کو جواب دیں گے؟ لیکن ہمت نہیں ہے. ابھی آپ جتنے بابا بھی کر رہے ہیں، اپنی باری آئے گی میری طرف آپ دیکھیں گے نہیں، مجھے نکاح پہ بھی نہیں بلائیں گے. ایسی اس لیے میں نکاح نہیں پڑھتا. یہ میں اس لیے آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے بہت کہتے ہیں کہ نکاح پڑھیں، میں اس لیے نکاح نہیں پڑھتا کہ خدا نہ خاصہ نکاح پڑھنے میں کباہت نہیں ہے، اچھی بات ہے، تو عبادت ہے. ہاں رشتے کے لیے دعا کرتا ہوں، وظیفہ بھی دے دوں گا آپ کو، لیکن کیونکہ اجتماع ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے. ایک حدیث کے ساتھ گھر میں ہو جائے گی، ایک منقبت چل جائے گی کہ سیدہ کے ساتھ ہے علی کی شادی، بس. باقی سیرت کہاں ہے؟ یہ گھر کہاں ہے؟ نہیں. اور جسے ہم نے جہیز بنایا ہوا ہے
بیوی کو کیا ملا جہیز میں؟ کیا ملا جہیز میں؟ نہیں، وہ مولانا سیکیورٹی ہوتی ہے نا. ہاں ٹھیک ہے، باپ اپنی بیٹی کو دے جو وہ افورڈ کرتا ہے، لیکن ایسا تو نہ کرے نا اسے قرضے لینے پڑ جائیں. ایسا تو نہ کریں کہ اگر اس کی 2-3 بیٹیاں ہیں تو ساری زندگی مقروض رہے. یہاں مولا کائنات اپنی ذرا بیچ کے جب رشتہ مانگا رسول کے پاس، یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، گھوڑا ہے، تلوار ہے اور ذرا ہے. کہا علی ذرا کو بیچو، ذرا کو بیچ کر آدھے پیسوں سے چیزیں خریدی رسول، آدھے پیسوں سے کہا کہ کھانے پینے کا انتظام کرو. اب یہ ہمیں اور یہ آج کل والدین کو بھی سوچنا چاہیے. یہ بڑا بہت ایک مبتلا بے ایشو ہے ہماری کمیونٹی کا عزیزان محترم. یعنی کیونکہ لوگ مراجع کرتے ہیں، لوگ ہم سے زیادہ بہت کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس لیے مجھے مجبوراً بہرحال آج یہ بات کہنی پڑ گئی کہ ہم آسانیاں پیدا کریں، آسانی پیدا کریں جوانوں کے لیے تاکہ یہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو. دشمن ان کو گناہوں میں، دشمن کیا کہتا ہے؟ حرام تعلقات رکھو. صبح شام فلم، ڈرامے، میڈیا، نیٹ فلکس، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب کیا کر رہا ہے؟ نامحرم تعلقات، حرام تعلقات رکھو. بس تمہیں ضرورت نہیں ہے شادی کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ جیسے باہر معاشرے میں کئی سال تک وہ شادی نہیں کرتے، حرام تعلقات رہتے ہیں، پھر کئی سال بعد ان کو یاد آتا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی شادی کر دو. معاشرہ وہاں جا رہا ہے، اور کل معاشرے میں جب حرام نفوذ کر جائے گا تو اس طرح آپ عزاداری میں نہیں بیٹھ پائیں گے. کیونکہ دشمن چاہتا ہی یہی ہے کہ حرام کو معاشرے میں ڈال کر ان کی دین کی روح چھین لو. آج آپ کو نظر آتے ہوں گے نا معاشرے میں بہت سارے لوگ کہ ارے مجلس میں کیا کیا حجاب، کیا پردہ، کیا چھوڑیں. کیوں ہے یہ؟ اسی وجہ سے. عزیزان محترم، آسانیاں پیدا کریں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ بہرحال اتنا تھوڑا بہت کریں. بیٹا جوان ہو شادی کر جانے دیں، خدا رازق ہے. اس گھر کو دیکھیں کہ جو رسول خدا جب انسان بیٹی کی شادی کرتا ہے تو بیٹی کے گھر جاتا ہے جو بھی ہے، اور کہا کہ آپ دونوں کے درمیان میں کاموں کو تقسیم کر رہا ہوں. سیدہ بیٹی آپ کے کام گھر کے کام ہے، علی باہر کا کام آپ کا کام ہے. بی بی کہتی ہے بابا کتنی اچھی تقسیم ہے، میں آپ کے تقسیم پر بہت راضی ہوں. یعنی یہ خاتون کے لیے گھر کے کام، اور آج کل وہ پہلے ہی لسٹ آ جاتی ہے، میں یہ کام نہیں کروں گی، میں وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا. تو یہ تو پھر گھر میں پروڈکٹ آ رہی ہے، بیوی آ رہی ہے، بیوی لانی ہے، بچوں کی تربیت چاہیے. آپ یاد رکھیں، میں جوانوں کو نسخہ دے رہا ہوں کہ جب اپنی شادی کے لیے بات کریں اپنی اولاد کی ماں ڈھونڈیں، ماں ڈھونڈیں جو اپنے گود میں امام زمانہ کا سپاہی تربیت کرے گی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو اب آپ کو پتہ چل جائے گا پھر آپ کو کیا لے کر آنا ہے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کی تربیت ایسی کریں.